اس رات بھی میرے لیے بڑی تکلیف تھی، اور اس کے بعد کئی راتیں میں ان کے ساتھ نہیں رہی، یعنی کہ میرے پیاس لے کے آنے کی دودھ تو ویسے بازار سے مل جاتا ہے۔ ایک ساس کا بھی رول پلے کیا ہے، فرسٹ ڈے جو ہوتا ہے اس کو اس کے کمرے میں چھوڑ کے آئی ہوتے، وہ میں نے خود دیکھے، ساری رسمیں خود کی، ساری رسمیں خود کی، اور میرے لیے بڑا تکلیف دہ عمل تھا۔ ڈائٹ اور خوشی ہوتی ہے نا، وہ عورت کو نکھارتی ہے، اور غم جو ہوتا ہے وہ عورت کو اس کی عمر سے 20 سال سکتا ہے کہ تھوڑا علیحدہ ازدواجی زندگی میرے سے ہینڈل نہیں ہو رہی تھی، میں سروائیو نہیں کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سوشل کلک سے میں ہوں آپ کی میزبان سائمہ شہزاد۔ آج میں موجود ہوں اسٹرانگ عظمیٰ کے پاس۔ بہت کم ایسا آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی بیوی اپنے شوہر کی اپنے ہاتھوں سے شادی کروائے، اس کا رشتہ بھی خود ڈھونڈے اور اس کو پھر اپنے ساتھ رکھے، یعنی دونوں بیویاں اکٹھی رہتی ہوں۔ تو یہی آج ہم ان سے جانیں گے کہ ان کا یہ ایکسپیرینس کیسا رہا اور اب ان کے حالات کیسے ہیں۔ السلام علیکم عظمیٰ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ کرم اللہ کا۔ ویسے پوچھنا نہیں چاہیے، نظر آ رہا ہے مجھے آپ پہلے سے زیادہ کمزور محسوس ہو رہی ہیں، تو آج آپ کیا کہیں گی کہ آپ کا یہ ایکسپیرینس کیسا ہے؟ جناب یہ تو پوری دنیا کو پریشانی ہوگی کہ عظمیٰ پہلے سے زیادہ کمزور ہو رہی ہے، اور لوگ کمنٹ کے اندر کہہ رہے ہوتے ہیں آپ بھائی کا غم کرتی ہیں، آپ کا ویٹ بہت کم ہو گیا۔ ہاں یہ پتہ نہیں کیوں کم ہو گیا، 10 کلو ویٹ گرنا اچھی بات نہیں ہے، تو شاید بیماری کی وجہ سے گرا ہے۔ بیمار تو آپ پہلے بھی تھیں، لیکن ہسبینڈ کی شادی کے بعد اتنا ہی ویٹ نیچے گر گیا ہے، بلکہ بڑھنا چاہیے تھا۔ آپ تو اتنی خوش نظر آ رہی تھی شادی میں۔ جی وہ شادی پہ میں بڑا خوش ہوئی تھی، اس وقت پھر مجھے ماڈلنگ کی آفر بھی آ گئی تھی، اتنی اچھی آپ لگ رہی تھی۔ ہاں ماڈلنگ کریں آپ، تو میں نے کہا ہاں یہی کام تو ایک باقی رہ گیا۔ جی سائمہ، اندر کی باتیں بس ہوتی ہیں، میں نے واقعی ان کی شادی کا بعد میں غم کیا ہے، تو جو چہرے پہ بھی نظر آ گیا، اور عورت کے چہرے پہ اس کے ہسبینڈ کی محبت اور خوشی نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے چہرے کا جو ہوتے ہیں نا ایکسپریشن، وہ بتاتے ہیں کہ اس کا ہسبینڈ اس کو کتنا خوش رکھتا ہے، یہ میں آپ کو آج بتا دوں۔ اور جو اچھی ڈائٹ اور خوشی ہوتی ہے نا، وہ عورت کو نکھارتی ہے، اور غم جو ہوتا ہے وہ عورت کو اس کی عمر سے 20 سال بڑا بنا دیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو میں نے شادی کی ہے ان کی، لیکن میں یہ نہیں کہوں گی آپ مت کروائیے گا، ہاں وہ خود سے منہ مار کے باہر کر لیں تو وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن کوئی بیگم اپنے ہاتھ سے اپنے ہسبینڈ کی شادی نہ کروائے۔ اب اچھی ہے وہ کوثر بھی، تو کاش کہ اس کا دل لگ جائے ہمارے ساتھ۔ ابھی تو بہت بڑا جگرا ہے نا، دیکھیں اس کو آپ اپنے ہاتھوں سے بیاہ کے گھر لائی ہیں، اب ہمیں نہیں پتا کہ اب حالات کیسے ہیں۔ ناظرین کو بتائیے کہ اب آپ کے ساتھ کیسا چل رہا ہے یہ ایکسپیرینس؟ میں نے ایک ساس کا بھی رول پلے کیا ہے، فرسٹ ڈے جو ہوتا ہے اس کو اس کے کمرے میں چھوڑ کے آئی، پھر سارے جو معاملات ہوتے ہیں وہ میں نے خود دیکھے، ساری رسمیں خود کی، ساری رسمیں خود کی، اور میرے لیے بڑا تکلیف دہ عمل تھا، ٹھیک ہے، اس رات بھی میرے لیے بڑی تکلیف تھی، اور اس کے بعد کئی راتیں آئیں، لیکن لوگوں نے مجھ سے پوچھا بھی کہ آپ جب وہ اوپر گئے تھے تو آپ کا اس ٹائم کیا تھا، تو میں نے کہا کیا فیلنگ تھی؟ میں نے کہا میں نے لائٹ بند کر دی تھی، سردی بہت اور اوپر بلینکٹ لے کے منع اور میرب کی طرف دیکھا تھا، تو پھر میں باں باں کی تھی، روئی تھی میں، اور اس کے بعد پھر میں چپ ہو کے سو گئی۔ نیند تو نہیں آئی ہوگی ڈیفینیٹلی؟ ہاں جی آئی نہیں تھی، لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو کہا کہ نہیں نہیں سو جاؤ، پھر صبح کام دھندا بھی کرنا ہے نا، ولیمہ تھا صبح، تو پھر میں سو گئی تھی۔ تو ان کا دل نہیں ابھی میرے خیال میں لگ رہا ہمارے ساتھ نا، وہ آتی ہیں تو کچھ دن رہتی ہیں پھر چلی جاتی ہیں، تو آج بھی صبح بھیجا کدھر تھا اور نکل کے مطلب آپ اتنا پیار سے ان کو لے کے آئی ہیں اور ابھی بھی آپ اتنا کوآپریٹ کرتی ہیں، تو ان کا دل کیوں نہیں لگ رہا؟ پتہ نہیں، اب اس کے بندے سے پوچھے، اس نے لگانا، میں نے تو نہیں لگانا۔ تو وہ یہ ہے کہ میں نے اس کو چھوٹی بہن ہی سمجھا ہے ہمیشہ سے، ہمیشہ چھوٹی بہن کا ہے، چھوٹی بہن سمجھ کے ہی اس کو سمجھایا ہے بڑی بہن کہ ایسے نہیں، ایسے کرو، ایسے نہیں۔ ظاہر اس کی امی نہیں تھی، ٹھیک ہے، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، اس کی امی نہیں تھی، بہنیں ہیں، امی کے بغیر جو لڑکیاں پلی ہوتی ہیں ان کو ایک وہ خلش رہ جاتی ہے دل میں کہ ماں ہوتی تو اس طرح تربیت کرتی، لیکن میں نے اس کے ساتھ ایک ماں کا بھی رول نبھایا، ہر طرح کا رول، اس کو سمجھایا، کوئی کام نہیں آتا تو تب بھی آپ اس کو بتاتی ہیں؟ جی میں اس کو سارا بتاتی ہوں، یہ نہیں میں کہتی کہ آپ نے یہ کہ، اور میں نے کبھی ڈانٹنے کی اور روب جمانے کی کوشش نہیں کی کہ نہیں میں یہ، لوگ کہتے ہیں جی وہ اب ہسبینڈ آپ کے پاس آتے ہیں تو پھر اوپر جاتے ہیں، یہ ان کو فیلنگ نہیں آتی، تو میں یہ گھر ہے صرف 2 مرلے کا، تو اندر آتے ہی ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب اندر آتے ہیں تو میں سامنے ہی ہوتی ہوں، تو مجھ سے پوچھ پچھا کے تو پھر اوپر چڑھ جاتے ہیں، تو اگر وہ اب مجھے کہہ رہے تھے اس کو نیچے شفٹ کر دیں، میں نے کہا ضرور جو آپ کا دل کرے۔ تو میرے خیال میں اگر بچوں کے اوپر نا اچھا ایفیکٹ نہیں پڑے گا اس کا، کیونکہ آپ کو پتہ اور بھی ہیں معاملات، تو پھر یہ ہے کہ مجھے ہو سکتا ہے کہ تھوڑا علیحدہ ہونا پڑے۔
ٹھیک ہے. بعض لوگ یہ بھی سوچتے ہوں گے، بلکہ بہت سے لوگوں نے یہ تب بھی سوچا ہوگا کہ عظمیٰ جو ہے اپنی ہسبینڈ کی دوسری شادی انہوں نے کروائی ہے اس لیے شاید کہ وہ کام لینا چاہتی ہیں یا ہیلپ لینا چاہتی ہیں، یا ان کے ہسبینڈ بیمار رہتے ہیں تو اس لیے انہوں نے، یا آپ کام یوٹیوب پہ کرتی ہیں تو اپنی آسانی کے لیے. یہ کیا معاملہ تھا؟ نہیں، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں سوچا. میں نے تو یہ کہا تھا کہ اپنا بندہ سنبھال لے آگے، جو کہ میرے سے سنبھالا آپ نے نہیں سنبھالا ہوا تھا کیونکہ ازدواجی زندگی میرے سے ہینڈل نہیں ہو رہی تھی، میں سروائیو نہیں کر پا رہی تھی، تو اس لیے میں نے ان کی شادی کی. تو میرا بیٹا جو اپنے کپڑے خود استری کرتا ہے، اپنی بہنا کے بھی میرے بھی، ٹھیک ہے. ہم اپنی صفائی نیچے سے خود کرتے ہیں ساری. کھانا میں بناتی ہوں، کپڑے بھی میں دھوتی ہوں، وہ برتن دھوتی ہیں اور آٹا گوندتی ہیں، اور اپنے ہسبینڈ کے کپڑے استری کرتی ہیں. کیونکہ دھوتی میں ہوں، استری وہ کرتی ہیں اور ان کے ساتھ وہ رہتی ہیں. تو میں نے اپنے آرام کے لیے، وہ تو میں کام والی بھی رکھ سکتی ہوں. مجھے کیا ضرورت تھی بھینس لے کے آنے کی؟ دودھ تو ویسے بازار سے مل جاتا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ میں نے کوئی کام والی نہیں میں لے کے آئی. میں نے اپنے ہسبینڈ کا ہاتھ تلفی نہیں کی، ان کے لیے لے کے آئی. ٹھیک ہے، کہ اگر میں بیمار ہوں، اسلام میں بھی جائز ہے کہ اگر آپ دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتا تو احسن طریقے سے علیحدہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ بیمار ہیں دونوں میں سے ایک، تو دوسری اگر کوئی افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ شادی کر لیں. تو یوٹیوب کا تو میں کب سے کام کر رہی ہوں، شادی کو تو ابھی 4 ماہ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو بات تو 4 سال پرانی ہے، 4 سال پہلے سے شادی کی بات ہو رہی تھی. یہ ان کی قسمت میں لکھی تھی، ہو گئی ہے. تو اب اللہ کرے کہ ان کا دل لگ جائے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ بھی لگانے کی کوشش کرے. تو میں تو ہوں ہی دلدار اور دل والا بندہ، میرے ساتھ تو ہر کسی کا لگ جاتا ہے. تو کبھی آپ کی آپس میں لڑائی نہیں ہوئی، یا ہسبینڈ سے کبھی لڑائی ہوئی ہو؟ جیسے فیل تو ہوتا ہی ہے، ایک عورت کے مائنڈ میں ہوتی ہے، کیونکہ عورت جو ہے نا بہت پوزیسو ہوتی ہے. تو کبھی لڑائی ہوئی ہو ہسبینڈ سے کہ آپ اسی کو ہی زیادہ ٹائم دے رہے ہیں یا مجھے نہیں ٹائم دے رہے؟ نہیں، وہ ٹائم مجھے ہی دیتے ہیں. وہ آ کے بھی ادھر حاضری لگواتے ہیں، اور صبح کیونکہ یہ دربار بنا ہوا تو ادھر حاضری لگاتے ہیں صبح و شام، تو ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ 4 ماہ سے میں ان کے ساتھ نہیں رہی، یعنی کہ میرے کمرے میں نہیں آئے. کیونکہ یہ ایک نکو سا کمرہ ہے، ادھر کہاں میں رہوں، اور ساتھ والا جو کمرہ ہے ادھر ایک بیڈ ہے، اس کے اوپر میں، میرب اور منا ہوتے ہیں. تو ہم تینوں ہی اتنے بڑے ہیں کہ وہ پورے ہی نہیں آتے، تو پھر وہ کہاں آئے گا. تو وہ اوپر ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں، میرے ساتھ نہیں رہتے. اس دن سے میں نے خود ہی کہا ہوا ہے، لیکن وہ مجھے کہتے تھے کہ نہیں، وہ کہتی ہے کہ ایک دن آپ نیچے رہا کر، جو اسلام میں جائز ہے. میں نے کہا میری طرف سے آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، تو پکڑ تو آپ کو جب ہوگی نا جب میں کہوں گی کہ یہ کھلی چھٹی دی. میں نے کہا آپ اوپر ہی رہیں، فی الحال آپ کی نئی شادی ہوئی ہے، اس کو ٹائم دیں. وہ اس کی تو پہلی شادی ہے نا، ان کی دوسری، تو ان کی تو پہلی ہے نا. ان کے 100 ارمان ہوں گے، 100 باتیں ہوں گی پیار محبت کی، تو اس کو باہر بھی لے جایا کرو. لیکن وہ نہیں لے کے جاتے. تو وہ اس دن سے میرے پیچھے مجھ سے زیادہ محبت کر رہے ہیں. اس کی پتہ نہیں ریزن کیا ہو. یہ شادی کروا کے محبت جاگنی تھی تو پہلے ہی جاگ جاتی تو میں نہ کرواتی. یعنی کہ شادی کے بعد اب آپ سے زیادہ کلوز ہو گئے؟ جی، جو کہ میں نہیں چاہتی، کیونکہ پھر اس طرح مسئلہ یہ میرے پہ آئے گا کہ دیکھیں جی خود بیاہ کے لے کے آئی اور اب میاں کے ساتھ خود ہی رہتی ہے، اس کو نہیں کرتی یہ وہ فلاں. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ رشتہ نا بڑا نازک سا ہے ہمارا، سوتن والا رشتہ ہے جو لوگ کہتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں سیانے، سوتن تو مٹی کی بھی نہیں مان ہوتی. تو اس کے اوپر بھی نہ آپ ٹرسٹ کریں. لیکن میں نے اس کو کبھی یہ لفظ بھی نہیں بولنے دیا اور کہا بھی نہیں. اس کو اپنی چھوٹی بہن ہی بنایا. تو آگے جو اللہ کو منظور ہے، میری زندگی اب کہاں جائے گی، میں کدھر جاتی ہوں، کیا ہوتا ہے میرے ساتھ، ابھی مجھے کچھ پتہ نہیں. آنے والے وقتوں میں جیسے ابھی آپ اکٹھے رہ رہی ہیں، تو آنے والے وقتوں میں کہ اسی طرح سوچا ہے کہ اگر کہیں نئے گھر میں شفٹ ہوتے ہیں تو اکٹھے ہی رہیں گے؟ نیا گھر کرائے پہ لیں گے تو کرایہ کہاں سے دیں گے؟ یہ تو شکر ہے ایک مرلے کا 2 کا اپنا ہے، تو ایک کمرے میں وہ گھسے ہوئے، ایک میں ہم. لیکن آنے والے وقتوں میں اب ان کے بھی اللہ کرے 2-4 بچے ہو جائیں تو پھر یہ بھی نفری 2 میرے پاس میں ہے تو اسے ادھر نہیں رہ سکتے. ایک فیملی کو شفٹ ہونا پڑے گا. بالکل ایسا ہی ہے. یا میں لیکن آپ کا پیار برقرار رہے گا؟ ہاں، تو وہ تو ہم آتے جاتے رہیں گے. آج اس بیگم کے گھر گئے، آج اس کے ساتھ وہ بلاگ بھی بنتے رہیں گے، تو وہ ایک ہوگا. لیکن آپ دعا کریں کہ یہ رشتہ جو ہے نا ایسے قائم دائم رہے، ایسے ہی قائم دائم رہے. کیونکہ میں نے سٹیپ یہ بہت بڑا لیا ہے. تو اب مجھے نہیں پتا کہ میں ظاہری طور پہ پریشان ہوں یا اندرونی طور پہ، مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا. لیکن میرا وزن 10 سے 12 کلو کم ہو گیا ہے 4 ماہ کے اندر اندر. اور کبھی آپ کو پچھتاوا نہیں ہوا؟ کبھی ان 4 مہینوں میں ایک دن بھی، ایک رات بھی؟ سچ بتائیے گا. ہوا تھا جی، پچھتائی تھی میں کہ یہ میں نے اچھا نہیں کیا. جذباتی نہیں کہوں گی، بس فیصلہ تو کیا گیا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں اس دنیا کا انسان نہیں ہوں. کیونکہ جو بھی فیصلہ میرے سے ہوتا ہے نا، وہ میرے اپوزٹ ہوتا ہے. وہ لوگوں کے لیے اچھا ثابت ہوتا ہے، اپنے لیے نہیں سوچا کبھی؟ اپنے لیے نہیں ہوتا. اور میں نے اپنے آپ کو کبھی ٹائم نہیں دیا کہ ہو ایم آئی، کہ میں کون ہوں، میرا وجود کیا ہے دنیا میں. آپ بلیو کریں کہ پہلے جو میری زندگی کے سال جو میری زندگی کے پہلے سال گزرے نا، اس میں یہ ہوا کہ مجھے ٹائم ہی نہیں ملا
کہ میں صبح 4 سے رات 1:30 صبح 4 سے رات 1:30 تو اب میری باڈی، میرا دل، میرا دماغ مجھے اندر سے بدوائیں دیتا ہے، اور یہ بھی اللہ کی امانت ہے. اگر ہم اس کی کیئر نہیں کریں گے نا تو یہ بھی امانت اللہ کی. تو میں نے اپنی جسم کی، اپنی روح کی، اپنے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. اپنے آپ کو انسان ہی نہیں سمجھا. اپنے آپ کو میں نے وجود ہی نہیں اس دنیا میں دیکھا. اپنے آپ کو ایک مشین بنایا. تو مشین کو بھی، اس کی بھی مینٹیننس جو کرتے ہیں نا، اس کو بھی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی بھی ساری ریپیئرنگ ہوتی ہے. تو میں تو مشین سے بھی اوپر گزر گئی. تو اب مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے، جو میں نے زندگی میں کبھی اپنے آپ کو ٹائم نہیں دیا. اب میں نام کو تو کہنے کو بیوی ہوں جبار کی، کاغذی رشتہ اس کے ساتھ ہے، لیکن اگر ویسے دیکھا جائے تو مجھے نہیں لگتا، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا ہوا ہے یہ اور کیا ہوگا آگے. تو میرا بچہ ڈسٹرب ہو گیا. انہوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا کہ کیسے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو بیاہ کے لائیں اور آج ان کے پاس ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ اس سے آپ کو کوئی نہ کوئی لیسن ملا ہوگا. آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سوچا ہوگا، یا وہ بیویاں یا وہ ہسبینڈ جو دوسری شادی کا سوچ رہے ہیں، یا وہ بیویاں جو اپنے شوہر کی دوسری شادی کروانا چاہتی ہیں یا سوچتی ہیں، تو وہ آج ان کی زندگی کو دیکھ لیں یا اس انٹرویو کو پورا دیکھ لیں تو شاید ان کو کچھ سمجھ آ جائے. مزید ویڈیوز لے کر آتے رہیں گے. آپ دیکھتے رہیے سوشل کلک، اور ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.